السلام علیکم ناظرین، عبداللہ خان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ معروضات لے کے آیا ہوں۔ معذرت، اتنا لمبا عرصہ آپ سے رابطہ نہیں رہا، تو آج کا ویلاگ جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع ہے اور پاکستان میں کافی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 29 نومبر ہے اور 29 نومبر کے حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس پاکستان میں طے تھیں، جو انہوں نے ہونا تھا وہ ہو کے رہیں۔ اور میرا یہ ویلاگ تو آپ کے پاس اس وقت آئے گا جس وقت یہ تاریخ گزر چکی ہوگی۔ آج کی تاریخ میں جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے سے تحریک طالبان پاکستان نے 3 مہینے کی جو جنگ بندی تھی وہ ختم کر دی تھی اور حملے شروع کر دیے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک لاحقہ یا سابقہ لگا دیا تھا کہ جی ہم صرف دفاعی حملے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اقدامی حملے تھے کافی سارے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ ہم دفاعی حملے کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے فوجی جو آپریشنز ہیں ان کے رد عمل میں یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب باقاعدہ جنگ بندی اور مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان سے ممکن ہو سکے پاکستان میں وہ حملے کریں۔ اس کے کیا مضمرات ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آبزرو کیا کہ جب یہ عید کے موقع پہ، چھوٹی عید کے موقع پہ، رمضان کے آخری چند دنوں میں تحریک طالبان پاکستان نے، اپریل کے آخری چند دن تھے اور ساتھ ہی رمضان کے بھی آخری چند دن تھے، اور انہوں نے ایک جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور 3 مہینے تک جنگ بندی رہی تھی۔ لیکن 3 مہینوں میں ہمارے ادارے کے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس جنگ بندی سے پاکستان میں جو ملیٹنٹ اٹیکس ہیں ان کی تعداد میں کمی نہیں ہوئی تھی، اور بہت سارے ملیٹنٹ اٹیکس ہوئے تھے۔ اب وہ کس نے کیے تھے؟ تحریک طالبان پاکستان جو اس وقت افواج پاکستان کے اوپر الزام لگا رہی ہے، کیا وہ یہ بتانا پسند کرے گی کہ بھی وہ حملے کون کر رہا تھا؟ بظاہر وہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ کی آپریشنل کیپیبلٹیز سوائے شمالی وزیرستان کے یا تھوڑی بہت جنوبی وزیرستان کے کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، جبکہ حملے مختلف علاقوں میں ہو رہے تھے، وہ باجوڑ میں بھی ہو رہے تھے اور باقی علاقوں میں بھی ہو رہے تھے۔ پاکستان کے جو یہ جو سرحدی بیلٹ ہے اس میں کئی جگہوں پہ حملے ہو رہے تھے، تو یہ کون کر رہا تھا؟ اب جب تحریک طالبان پاکستان نے ایک جنگ بندی اور مذاکرات کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب اس میں جو چند چیزیں جو بہت اہم ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ بات ہم نے محسوس کی اور اس کو باقاعدہ نوٹ کیا کہ یہ گزشتہ کچھ عرصے سے تحریک طالبان پاکستان نے اپنا فوکس سابقہ فاٹا کے علاقے میں یا پشتون بیلٹ جو خاص طور پہ پاک افغان بارڈر کے ساتھ لگتی ہے وہاں تک ہی اپنی کارروائیوں کو محدود کیا ہوا تھا۔ تو اب اس اعلان کے بعد اس بات کے قوی خدشات موجود ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی یہ گروپ حملے کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں ہم جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس گروپ نے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں، پشاور میں اہم بڑے مقامات میں پہ حملے کیے ہیں، تو یہ دوبارہ سے کوشش کی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپریشن رد الفساد کے دوران ان کے جو سلیپر سیلز ہیں ان کے خلاف جو آپریشنز ہوئے تھے تو کافی حد تک ان کی جو پریزنس ہے جو مین لینڈ پاکستان ہے اس کو ڈسمنٹل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت ایک اور بڑا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی موجود ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے اوپر حملے کیے گئے تھے، اور کچھ ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ اکاؤنٹس نے یہ باتیں کی بھی ہیں کہ اس وقت انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے، اور بالواسطہ ایک قسم کے انہوں نے اشارے دیے ہیں جن کو دھمکیاں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ یہ جو
تحریک طالبان کا جو اعلان سامنے آیا ہے بڑے اہم موقع پہ آیا ہے۔ یہ عین اس دن یہ چیز سامنے آئی ہے جس دن پاکستان میں چینج آف کمانڈ ہو رہا تھا GHQ میں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ وہ جنرل عاصم منیر کو کمانڈ ہینڈ اوور کر رہے تھے، اور آج کا دن جو ہے نا وہ اسی دن اس طرح کا اعلان سامنے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی فوجی قیادت ہے اس کو ایک فوری طور پہ ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوجی قیادت کے سامنے ایک طرف اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں افواج پاکستان کا جو امیج ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا عوام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے خدشات بھی ان کے لیے یکدم بڑھ گئے ہیں۔ تو یقیناً جناب عاصم منیر کو جو کمانڈ ملی ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی، اور یہ بہت ایک ٹف جاب ہے اور بہت مشکلات ان کو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس کے اسی دن یہ اعلان آنا یہ اور زیادہ پریشان کن بات ہے۔ اس میں ایک چیز جو نوٹ کی گئی ہے کہ یہ بیان مفتی نور ولی صاحب کی طرف سے نہیں آیا بلکہ مفتی مزاحم کی طرف سے آیا، جو ان کے سو کال ڈیفنس منسٹر ہیں اور جو غالباً نائب امیر بھی ہیں تحریک طالبان پاکستان کے۔ تو مفتی نور ولی صاحب آج کل کہاں ہیں اور ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں، کیونکہ سپٹمبر میں تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ وہ زیر زمین چلے گئے ہیں کیونکہ شاید ان کو خطرات تھے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے افغانستان میں کافی اہم کمانڈر مارے گئے تھے، شاید اس کے ڈر سے یا کچھ اور وجوہات ہوں گی، یا افغان طالبان نے ان کی موومنٹ پہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں۔ میرے پاس چونکہ مکمل معلومات نہیں اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال وہ اس وقت منظر سے غائب ہیں، اور مفتی مزاحم کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے۔ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا مفتی مزاحم کے اس اعلان کو مفتی نور ولی کی بھی حمایت حاصل ہے، یا اس وقت مفتی نور ولی جو ہے نا وہ تحریک کا کنٹرول کھو چکے ہیں اور کوئی اور اس وقت تحریک کی کمانڈ سنبھال چکا ہوا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ یہ کمپلیکس گروپس ہیں اور ان کی اندرونی چیزیں بعض اوقات باہر آتی ہیں اور بعض اوقات نہیں آتی، یہ وقت ہی بتائے گا۔ اس میں جو ایک بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جس وقت پاکستانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر افغانستان کا دورہ جس دن کر رہی تھی، اس دن بھی یہ اعلان کو اس کے ساتھ بھی آپ جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات بہت بنیادی نوعیت کی بات ہے کہ جب افغان طالبان اور جو افغان گورنمنٹ ہے اس وقت اس کی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اگر خراب ہوں گے تو یہ تحریک طالبان پاکستان کا مفاد ہے۔ تو یقیناً جب تحریک طالبان پاکستان افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں حملے کرے گی تو یقیناً پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ افغان طالبان کے لیے بھی امارت اسلامیہ کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو اگر وہاں سے یہ لوگ پھر بھی آپریٹ کر کے اور باقاعدہ پاکستان میں جنگ کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ ان کی جو ریٹ ہے ان کے اپنے ملک کے اندر اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ لوگ جو آپ کے بقول اور ان کے اپنے بقول انہوں نے ملا ہیبت اللہ کی بیعت کی ہوئی ہے، تو اگر ملا ہیبت اللہ کی بیعت کی ہوئی ہے تو یہ آپ کی اجازت کے بغیر پاکستان میں کارروائیاں کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی بیعت کی ہوئی ہے تو آپ کی اجازت کے بغیر یہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان والے چونکہ یہ ابھی تک ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ شہروں سے اور سویلائز لائف سے دور جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ہائیڈ آؤٹس پہ، تو وہ ابھی تک افغان طالبان کو یا امارت اسلامیہ کو اسی طرح کا ایک جہادی گروپ سمجھتے ہیں جو 20 سال امریکہ کے خلاف لڑتا رہا۔ یہ ٹی ٹی پی والے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ امارت اسلامیہ اب ایک حکومت قائم کر چکی ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ اسی تناظر میں دیکھ کے ان سے وہی توقعات وابستہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ ایک ہی چیز ہے جس کی بنیاد پر جناب ہم لڑ رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے تھے، یہ پاکستان کے اوپر جو کفر کے فتوے لگا کے پاکستان کی سرزمین کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف اور پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف جو یہ ایک مہم جو انہوں نے کی ہوئی ہے،
وہ سمجھتے ہیں کہ بھی افغان طالبان بھی دل سے ہمارے ساتھ ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان اس وقت ایک ریاست چلا رہے ہیں اور ریاست کی اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اور آج انہوں نے حنا ربانی کھر کو جو وہاں پہ ویلکم کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، یہ اب میرا خیال ہے ٹی ٹی پی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ افغان طالبان اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کرنا لازم ہے کہ وہ کسی ایسے گروپ کو کی پشت پناہی نہیں کریں گے جو گروپ دنیا میں ایک ٹیررسٹ گروپ کے طور پہ معروف ہے، یا دنیا میں جس گروپ کے اوپر پابندیاں عائد ہیں، اور جو افغان طالبان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے لیے ایک چیلنج بن رہا ہے. تو یہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افغان طالبان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی گروپ ان کے کندھے پہ سوار ہو کے، ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اگر چلائے گا تو یہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تحریک طالبان کے رویوں کی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کافی تعطل کا شکار ہے. اب دوبارہ گرم جوشی جو ہی پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی تحریک طالبان پاکستان میں حملے کرنے، کھلے عام حملے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کا سارا دباؤ افغان طالبان کے اوپر آئے گا. اور نہ صرف پاکستان سے آئے گا، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ممبر ملک ہے، اور یقیناً اس میں باقی ملک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس میں چین کے مفادات ہیں، امریکہ کے مفادات ہیں، باقی ملکوں کے مفادات ہیں. دنیا جو ہے نا وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. یہ لوگ شاید اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ فرسودہ سوچ، خیالات وہ اب کار فرما اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ایون طالبان کو بھی اب بہت ساری حقیقتوں کی سمجھ آ رہی ہے. جو 20 سال انہوں نے ایک جنگ لڑی، اور جب اقتدار آیا تو ان کو بہت ساری چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں کہ یار یہ چیزیں اس طرح سے تھیں، ہم اس طرح سے سوچ رہے تھے، اور ان کے لرننگ پروسیس جاری ہے، اور شاید آگے چل کے ان کو بہت ساری اور چیزیں سمجھ آئیں. اچھا، یہاں میں آپ کی توجہ ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان اس اعلان سے ایک اور مقصد بھی حاصل کرنا چاہ رہی ہے. عین اس دن جس دن چینج آف کمانڈ ہوئی، اور عین اس دن جس دن جنرل فیض حمید جو سابقہ کور کمانڈر پشاور اور موجودہ کور کمانڈر بہاولپور تھے، اور سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، جنہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کا استعفیٰ قبول ہوا. اور کچھ ٹی ٹی پی کے گروپوں نے ان دونوں خبروں کو ایک ساتھ جو ہے نا وہ پیش کیا. کیوں؟ وہ یہ پیغام بھی انڈائریکٹلی دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے جی کہ فوج کے اندر بھی دو سوچیں پائی جاتی ہیں. جو ہی جو ہے نا جناب فیض حمید نے استعفیٰ دیا اور ان کا استعفیٰ قبول ہوا، تو تحریک طالبان پاکستان بھی جنگ میں کود پڑی. اور یہ انڈائریکٹلی بیسیکلی وہ جنرل فیض حمید کے خلاف بھی، اور فوج کے اندر بھی ایک یہ تاثر دینے کی ایک ناکام کوشش ہے کہ فوج کے اندر کچھ لوگ ہیں جو شاید تحریک طالبان کے پشت پہ کھڑے تھے، اب چونکہ وہ سسٹم سے نکل گئے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان پھر سے حملے کرنے پہ آ گئی ہے. یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حقیقتاً تحریک طالبان پاکستان سپٹمبر کے پہلے مہینے سے باقاعدہ اس نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرنا شروع کر دی تھی. اس سے پہلے کے 3 مہینے جو جنگ بندی رہی ہے، اس جنگ بندی کے دوران بھی ہمارے پاس باقاعدہ اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان میں کوئی حملوں میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی. حالانکہ تحریک طالبان پاکستان سب سے بڑا گروپ ہے، اور یہ گل بہادر گروپ اور اس طرح کے چھوٹے موٹے گروپوں کی وجہ سے اسٹیٹسٹکس اتنے اوپر نہیں جا سکتے جتنے کہ 3 مہینوں کے دوران گئے. وہ میں مئی، جون، جولائی کی بات کر رہا ہوں، جون، جولائی اور اگست کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ گئے، اور پھر سپٹمبر کے بعد تو اور زیادہ گئے اوپر کی طرف کے. تو ہاں، یہ اس کے ساتھ جوڑنا کہ بھی چینج آف کمانڈ یا کوئی جنرل ریٹائر ہوا ہے تو شاید اس کے ساتھ وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی بنیادی طور پہ یہ ایک غلط میسج فلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہیں نہ کہیں سے حمایت حاصل تھی. اور بہت سارے اینٹی ملٹری لوگ ہیں پاکستان میں جو اس طرح کے آئیڈیاز کو فلوٹ بھی کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں وہ، اور پھر اس طرح کی کنسپائریسی تھیوریز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کم از کم میرے علم کے مطابق کوئی تعلق نہیں ہے. تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل حالات آگے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان میں جو جنگجو حملے ہیں ان کی تعداد میں تقریباً کوئی 22% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی نسبت. اس سال ہمارے تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً
22% اضافہ ہوا ہے. اگر ہم 2021 کے پہلے 10 مہینوں کو 2022 کے 10 مہینوں سے کمپیریزن کرتے ہیں تو یہ تقریباً 22% اضافہ ہوا ہے, اور 31% جو ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور تقریباً اتنا ہی جو زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو ٹرینڈز نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف دہشت گردی کے اس خطرے کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں. جنرل عائر شریف نے کراچی آپریشن کیا تھا, امن لایا تھا, آپریشن ضرب عزم کیا تھا, اور اس کے بعد ملک میں ایک بے مثال صورتحال میں امپرومنٹ آئی. ادارے کے اندر انہوں نے بہتری کے لیے بہت سارے کام کیے تھے, جن میں خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا اور کارروائیاں کی تھی, پالیسی بنائی تھی ادارے کے اندر کرپشن کے خلاف. اور ہم نئے آرمی چیف سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسی پالیسیاں اڈاپٹ کریں گے جس سے نہ صرف ادارے کے اندر اصلاح ہوگی بلکہ باہر بھی جو ان کو سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں ان سے بہتر طریقے سے نمٹا جائے گا. ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا کیونکہ حالات بہت ٹف ہیں. ان کو آسان یہ اسائنمنٹ ملی نہیں ہے اور ان کے پاس وقت بھی بہت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. تھینک یو سو مچ.